الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور صدورنا ومولانا محمد أحمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عزیزان محترم واجب الاحترام معزز سامعین کرام بزرگان دین، قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے خطبے میں تلاوت کی گئی وہ قرآن کریم کے 8ویں سپارے میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 120 تھی جو آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک آیت کے اندر ایمان والوں کو پابند فرماتے ہیں کہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ایمان والو تم ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ بھی چھوڑ دو۔ ایمان والو تم ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ بھی چھوڑ دو۔ گناہ کہتے ہیں اللہ یا ان کے رسول کی نافرمانی والے عمل کو، گناہ نام ہے اللہ یا اس کے رسول کی نافرمانی والے عمل کو۔ اب انسان کا جسم، انسان کا بدن، اگر انسان کے ظاہری بدن پر اگر اللہ کے حکم کی یا پیغمبر کے حکم کی نافرمانی ہو ان کو ظاہری گناہ کہا جائے گا، اور اگر انسان کے من کے اندر، باطن کے اندر عقیدے کے اعتبار سے، اعتقاد کے اعتبار سے اللہ یا اس کے رسول کی نافرمانی ہوگی اس کو باطنی گناہ کہا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو ظاہری گناہوں سے بھی اور باطنی گناہوں سے بھی دور رہو۔ ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو، مطلب تمہارے وجود کے اوپر نظر آنے والا جو بدن ہے اس بدن میں بھی اللہ کے حکم کی یا نبی کے حکم کی نافرمانی نہ ہو، اور باطنی اعتبار سے تمہارا عقیدہ ہے، تمہارا اعتقاد ہے، اس کے اعتبار سے بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ ہو۔ اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے بھلے وہ اچھا ہو یا برا ہو، اس اچھے یا برے کے پیچھے انسان کے اعمال کا اثر ہوتا ہے۔ اگر اعمال اچھے ہوتے ہیں تو نتیجہ اچھا نکلتا ہے، اور اگر اعمال برے ہوتے ہیں تو نتیجہ برا نکلتا ہے۔ دین سے دوری کی بنیاد پر میں اور آپ بلکہ بہت سارے مسلمان عام طور پر حالات میں یا حالات کے تغیر یا تبدل یا حالات کی خرابی یا حالات کی بہتری کے اندر ان کی سوچ کا محور ہوتا ہے وہ انسان یعنی اللہ کا حکم سمجھتا ہے
کہ اللہ نے ایسا کر دیا، یا کسی خاص واقعے یا حادثے کے پیش نظر یہ ہو گیا۔ مثال کے طور پر پاکستان کے موجودہ حالات کو آپ دیکھ لیں تو مہنگائی کا ایک طوفان ہے۔ اس مہنگائی کے طوفان کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ ایک ہماری سوچ ہے اور ایک شریعت کی سوچ ہے۔ تو ہماری سوچ یہ ہے، یہ حکومت کی ناکامی کی دلیل ہے، ٹھیک ہے، یا خارجہ پالیسی کی دلیل ہے، یا معاہدوں کو توڑنے کی وجہ سے یہ ہوا۔ جبکہ شریعت کی سوچ، یہ شریعت کا مطالعہ ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کے پیچھے انسان کے اعمال کا عمل دخل ہوتا ہے۔ اگر اعمال اچھے ہوتے ہیں تو نتیجہ اچھا ہوتا ہے، اعمال برے ہوتے ہیں نتیجہ برا ہوتا ہے۔ انسان کے بدن سے نکلنے والے جو اعمال اچھے ہوں گے ان اعمال کو نیکی کا نام دیا جائے گا، اور بدن سے نکلنے والے جو اعمال برے ہوں گے ان کو گناہ کا نام دیا جائے گا۔ اب یہ جو گناہ کی بات ہم کرتے ہیں تو قرآن کریم اٹھا کر دیکھیں 30 سپاروں پر مشتمل، احادیث مبارکہ کو اٹھا کر دیکھیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جو لگ بھگ کچھ 6 لاکھ کے قریب ہیں، ان 6 لاکھ فرامین پیغمبر کے اندر اور قرآن کریم کے 30 سپاروں کے اندر اگر ہم تلاش کرتے ہیں تو اس موقع پر گناہ کے لیے ہمیں مختلف قسم کے الفاظ نظر آتے ہیں۔ یعنی اردو زبان کے اندر تو ہم ہر برے کام کو گناہ کہہ دیتے ہیں، عربی زبان کے اندر ایسا نہیں ہے۔ چونکہ معاملے کی نزاکت بڑی حساس ہے، اس بنیاد پر اس چیپٹر کو بہت زیادہ کھولا گیا۔ چنانچہ قرآن کریم ہم کھول کر دیکھیں، ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت مبارکہ تلاوت کی، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظاہری گناہوں کو چھوڑ دو۔ تو عربی زبان کے اندر یا قرآن کریم کے اندر یا احادیث مبارکہ کے مجموعے کے اندر مختلف الفاظ ہیں جن کا اردو میں ترجمہ ہم گناہ سے کرتے ہیں۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اسم، کیا کہتے ہیں؟ اسم، الف اس کے بعد تا اور اس کے بعد میم، الف با تا ثا، الف اس کے بعد تا اس کے بعد میم۔ اب اس کا ترجمہ اردو میں کریں تو گناہ آتا ہے، لیکن عربی زبان کے اندر اسم اس گناہ کو کہا جاتا ہے کہ کوئی بندہ جان بوجھ کر اپنے ارادے سے اللہ کی یا اللہ کے نبی کی کسی بات کی نافرمانی کرے، اس کو کہا جاتا ہے اسم۔ اسی طریقے سے ہمیں قرآن و سنت کا مطالعہ بتلاتا ہے کہ وہاں پر گناہ کے لیے ایک لفظ آتا ہے ذنب، ذال نون با، ذال نون با، اردو میں ترجمہ اس کا بھی گناہ ہی ہوتا ہے، لیکن عربی زبان کے اندر یہ لفظ جب استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں کوتاہی سے کام لینا، اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں کوتاہی سے کام لینے والے عمل کو گناہ ذنب کہا جائے گا۔ کیا کہا جائے گا؟ رب اغفر لی ذنبی، ہم کہتے ہیں نا رب اغفر لی ذنبی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، وہاں پر لفظ آ گیا نا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ تو یہ جو ذال نون با اردو میں ترجمہ گناہ، لیکن عربی زبان کے اندر یہ ذنب کا لفظ جب استعمال ہوگا اس سے مراد ہوگی اللہ کی وہ نافرمانی کہ کرنا نہیں چاہ رہا تھا، جذبہ تھا، پورا کرنا چاہ رہا تھا لیکن پورا کرنے میں کوتاہی ہو گئی۔ تیسرا لفظ ہمیں ملتا ہے سیئہ، تیسرا لفظ ہمیں ملتا ہے سیئہ، اردو زبان کے اندر ترجمہ کریں اس کا مطلب نافرمانی آئے گا یا اس کا مطلب گناہ آئے گا، لیکن عربی زبان کے اندر اگر دیکھا جائے اس کا مطلب آتا ہے ایسا گناہ یا ایسا کام یا اللہ کا ایسا حکم کہ جس کی خلاف ورزی تو کی گئی ہو لیکن اتنی زیادہ نہ کی گئی ہو کہ اللہ کی طرف سے لعنت، اللہ کی طرف سے جہنم یا پیغمبر کی طرف سے حد یا شدید تنکیر نہ ہو، اس کو سیئہ کہا جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک لفظ ہمیں ملتا ہے معصیت کا، معصیت کا مطلب گناہ یا نافرمانی، لیکن یہاں پر مراد وہ نافرمانی اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی کی جائے، ایسی خلاف ورزی ہو جائے اللہ کی طرف سے پکڑ آ جائے۔ اسی طریقے سے ایک لفظ ہمیں ملتا ہے خطا، ایک لفظ ہمیں ملتا ہے خطا، خطا کا مطلب بھی غلطی ہوتا ہے اردو زبان کے اندر، لیکن شریعت کے اندر یہ ہے کہ انسان چاہتا نہیں تھا
بس اچانک اتفاقاً غلطی سے غلطی ہو گئی، اس کو کہا جاتا ہے خطا، ٹھیک ہے۔ اب ہماری زبان میں لفظ گناہ ہوگا وہ گناہ ہوگا، کھڑے ہو کر پانی پئیں تو بھی گناہ ہے، ہاں، الٹے ہاتھ سے پانی پئیں تو بھی گناہ ہے، ایک سانس میں پانی پئیں تو بھی گناہ ہے۔ لیکن شریعت کا مطالعہ بتاتا ہے ان گناہوں کے الگ الگ نام ان کی نوعیت کے پیش نظر ہیں، کون سا گناہ کون سا ہوگا، کون سا گناہ کون سا نہیں ہوگا، کس گناہ کا کیا درجہ ہوگا، ان تمام چیزوں کو بھی اللہ نے واضح کیا۔ کیوں واضح کیا؟ ایمان والوں کے سامنے ایک پورا چارٹ آ جائے، ایمان والوں اپنے ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو۔ جب تم ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو گے، جب تم باطنی گناہوں کو بھی چھوڑو گے تو تمہارا دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ آ رہی سمجھ میں؟ انشاءاللہ بات لے کر چلیں گے، فائدہ ہوگا، سب ساتھی توجہ سے سنیں گے بشمول صدر صاحب، ٹھیک ہے جی۔ پہلی بات کیا بتائی؟ اللہ نے فرمایا گناہ چھوڑو، بھلے وہ ظاہری ہوں یعنی تمہارے بدن سے متعلقہ یا وہ باطنی ہوں، مطلب تمہارے اعتقاد، تمہارے عقیدے، تمہاری روح سے متعلقہ، ان دونوں گناہوں کو چھوڑو۔ اب اللہ تعالیٰ اگر فقط اتنی بات کر دیتے ہمارے لیے دشواری ہو جاتی۔ اللہ نے لفظ استعمال کیا اسم کا، تو گویا کہ خالی جو اسم کے ضمن میں آئیں گے ہم وہی گناہ چھوڑیں گے کہ جان بوجھ کر اگر میں کوئی گناہ کروں گا وہ چھوڑنے کا اللہ نے حکم دیا۔ تو آگے پر اس کی تفصیلات آ گئی کہ بھئی یہ خالی گناہ اردو والا نہیں، عربی زبان کے اندر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی پر یا پیغمبر کی حکم کی خلاف ورزی پر جتنے الفاظ بولے جاتے ہیں ان تمام الفاظ کو چھوڑا جائے گا۔ اس آیت کے ضمن کے اندر ہم داخل ہو جائیں گے۔ اتنی بات واضح ہو گئی۔ اگلی بات یہ سمجھیے کہ چونکہ معاملہ بڑا حساس ہے، اس بنیاد پر ہمارے بڑوں نے ان گناہوں کی تفصیلات کے اندر ایک بہت لمبا چوڑا کلام کیا کہ بھائی وہ اللہ نے کہا گناہ چھوڑو، تو گناہ بھی تو دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک گناہ ہوتا ہے بڑا گناہ، ایک گناہ ہوتا ہے چھوٹا گناہ۔ جو بڑا گناہ ہے ہم اسے گناہ کبیرہ کہتے ہیں، اور جو چھوٹا گناہ ہے اسے ہم گناہ صغیرہ کہتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ گناہ بڑے بڑے چھوڑ دو، اللہ نے کہا گناہ چھوڑو، تو دماغ میں آئے گا کون سے گناہ چھوڑیں، بڑے گناہ چھوڑیں یا چھوٹے گناہ چھوڑیں؟ کیونکہ بڑے گناہوں سے بچنا انسان کے بس میں ہوتا ہے، لیکن چھوٹے گناہوں سے بچنا عام طور پر انسان کے لیے ناممکن نہ صحیح لیکن مشکل تو ضرور ہو جاتا ہے۔ اب انسان پریشان ہو جائے گا۔ تو ہمارے بڑوں نے اس بارے میں بھی وضاحت کی کہ وہ کون سا گناہ بڑا گناہ ہے اور کون سا گناہ چھوٹا گناہ ہے۔ اس کی تفصیلات کے اندر وہ گئے، اور وہ گئے اس انداز سے، انہوں نے قرآن کا مطالعہ کیا، انہوں نے سنت کا مطالعہ کیا۔ قرآن اور سنت کے مطالعے کے بعد اس کا نچوڑ لا کر لیاری والوں کے سامنے رکھ دیا۔ تم گناہ چھوڑنا چاہتے ہو، ان تفصیلات کو اپنے مائنڈ میں رکھو، دماغ میں رکھو، ان تفصیلات کی بنیاد پر تمہارے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ چنانچہ ہم ان سے پوچھیں حضرت والا گناہ بڑا والا کون سا ہے، گناہ چھوٹا والا کون سا ہے؟ تو سب سے پہلی بات ہمارا منہ بند کرنے کے لیے ان حضرات نے فرمایا جناب گناہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی۔ گناہ کا مطلب کیا ہے؟ رسول اللہ کی نافرمانی۔ اگر اس معنی کو دیکھا جائے تو کوئی بھی گناہ چھوٹا نہیں ہے۔ اللہ کی شان کو دیکھو اور پیغمبر کی شان کو دیکھو تو ہمارا ہی کوئی اوقات نہیں ہے اتنی بڑی مقدس ہستیوں کی ہم مخالفت کریں۔ لہذا انہوں نے تو صاف کہہ دیا گناہ گناہ ہوتا ہے، بڑا چھوٹا کچھ نہیں ہوتا۔ گناہ گناہ ہوتا ہے، بڑا چھوٹا کچھ نہیں ہوتا۔ بے حیثیت مسلمان جانچو پرکھو، اور جو کام اللہ نے کہا وہ کرو، اور جو کام اللہ نے نہیں کہا اس کام سے باز رہو۔ انہوں نے تو تقسیم کی ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہم نہیں مانتے کہ چھوٹا بھی ہوتا ہے یا بڑا بھی ہوتا ہے۔ بعض دوسرے حضرات نے فرمایا کہ بھئی قرآن و سنت کا مطالعہ کرو، جس گناہ کے متعلق اللہ کی جانب سے یا پیغمبر کی جانب سے لعنت وارد ہوئی ہو وہ گناہ بڑا ہے، اس کے علاوہ جو گناہ ہوگا وہ گناہ چھوٹا ہوگا۔ بعض حضرات نے فرمایا شریعت کا مطالعہ کرو، جس گناہ کے بارے میں اللہ نے یا اللہ کے نبی نے جہنم کا تذکرہ کیا ہو کہ یہ گناہ کرنے والا جہنم میں جائے گا، وہ گناہ بڑا گناہ ہے، اس کے علاوہ جو گناہ ہوگا وہ گناہ چھوٹا ہوگا۔ بعض حضرات نے فرمایا قرآن و سنت کا مطالعہ کرو، جن گناہوں کے بارے میں اللہ نے یا اللہ کے نبی نے حد مقرر کی ہو
اس گناہ کرنے والے کو سزا دی جائے گی تو وہ گناہ کرنے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا اور اس کے علاوہ والا گناہ صغیرہ کا مرتکب۔ سونے والوں کو جگا دو بھائی، برا مت منائیے گا، آ رہی سمجھ میں؟ ٹھیک ہے، تو بعض حضرات نے فرمایا کہ گناہوں کے بارے میں مطالعہ کرو، اگر لعنت کا لفظ ہے تو کبیرہ، آخرت میں پکڑ کا لفظ ہے تو گناہ کبیرہ، اگر جہنم کا تذکرہ ہے گناہ کبیرہ، اور اگر حد وغیرہ کا تذکرہ ہے تو گناہ کبیرہ۔ آ رہی سمجھ میں؟ پھر بعض حضرات نے فرمایا کہ گناہوں کے اعتبار سے بڑے اور چھوٹے ہوتے ہیں، گناہ کے اعتبار سے بڑے اور چھوٹے ہوتے ہیں۔ بڑا گناہ کون سا ہے، چھوٹا گناہ کون سا ہے؟ انہوں نے مثال دی، آپ کسی نامحرم کو دیکھتے ہیں یہ بھی گناہ ہے، لیکن اگر آپ اس نامحرم کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ جا کر بیٹھ جاتے ہیں تو دیکھنے والا گناہ چھوٹا ہے، بیٹھنے والا گناہ بڑا ہے۔ آپ ایک نامحرم کو دیکھتے ہیں یہ بھی گناہ ہے، آپ نامحرم کے ساتھ بیٹھتے ہیں یہ بھی گناہ ہے، لیکن اس نامحرم کے ساتھ جا کر آپ نے زنا کر لیا تو اب یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے، لیکن زنا کرنا یہ سب سے بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا گیا بسا اوقات جو گناہ ہوتا ہے وہ احوال کے اعتبار سے ہوتا ہے، بسا اوقات جو گناہ بڑا یا چھوٹا ہوتا ہے وہ انسان کے مقام اور مرتبے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بڑوں کی چھوٹی غلطی بڑی ہو جاتی ہے اور چھوٹوں کی بڑی بڑی غلطیاں بھی معاف ہو جاتی ہیں۔ یہ ساری تفصیلات بیان کرنے کا مقصد اللہ نے جنت بنائی ہے، ہم جنت میں چلے جائیں گناہوں سے بچ کر اللہ کا حکم پورا ہو جائے، تو بحیثیت مسلمان یہ چیزیں بھی معلوم کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ جب اتنی بات ہماری سمجھ میں آ گئی کہ گناہ اللہ کی نافرمانی کو کہتے ہیں، اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ گناہوں کے بارے میں امت کے بڑوں کے رائے مختلف ہے، کچھ کہتے ہیں یہ بڑا، کچھ کہتے ہیں یہ بڑا، تو لازماً جب بات آئے گی تعداد کی، سر رفیق صاحب جب بات آئے گی تعداد کی تو تعداد کے اندر بھی اختلاف ہوگا۔ بھائی آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، تو تعداد میں بھی اختلاف ہوگا۔ جب ایک بندے کی تعریف کے اندر ناصر عبداللطیف واڑ، اب کوئی کہتا ہے واڑ آ گیا، کوئی کہتا ہے ناصر آ گیا، کوئی کہتا ہے عبداللطیف آ گیا، اور کوئی کہتا ہے ریل اسٹیٹ کا صدر آ گیا، ٹھیک ہے۔ اب جب تک آپ مکمل نام نہیں لیں گے کہ محترم جناب عبداللطیف ناصر واڑ صدر ریل اسٹیٹ، تو ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا یہ ایک ہی بندہ ہے۔ آپ نام مختلف لے رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک نہیں ہے بلکہ مختلف ہیں، اس پر اتفاق پیدا نہیں ہو سکتا۔ جب گناہوں کے متعلق اتنی تفصیلات، ان کی تعریفات کے متعلق اتنی تفصیلات آ گئیں تو لا محالہ گناہوں کی تعداد کے بارے میں بھی ایک اختلاف ہوگا۔ چنانچہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بڑے بڑے گناہ، یعنی جن پر اللہ کی لعنت ہے، جن کی وجہ سے جہنم میں جانا ہے، جن کی بنیاد پر اللہ کا غیظ و غضب آئے گا، جن کی بنیاد پر دنیا میں حد نافذ ہوگی، وہ 7 ہیں بڑے بڑے گناہ۔ کتنے ہیں بھائی؟ وہ 7 ہیں بڑے بڑے گناہ۔ عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا حضرت گناہ بڑے بڑے کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا 700 ہیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ بھائی ظاہر ہے جس کو جتنا دین کا علم ہے وہ اتنا ہی زیادہ ہوگا نا۔ اب عبداللہ ابن عمر بڑے درجے کے صحابی، ان کی نظر جہاں تک گئی انہوں نے اس میں سے نکالا تو 7 بنے۔ عبداللہ ابن عباس کی نظر اور گہرائی میں گئی، انہوں نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ 700 ہیں، انہوں نے کہا کہ 700 ہیں۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے کتاب لکھی، اس کے اندر بڑے بڑے گناہوں کو گنوایا تو 460 بڑے بڑے گناہ ہیں۔ بعض علماء نے کہا بڑے بڑے گناہ وہ 17 ہیں، بڑے بڑے گناہ وہ 17 ہیں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ فرمانا یہ چاہتے ہیں ان بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو، تو چھوٹے گناہوں کا کیا بنے گا؟ چھوٹے گناہوں کے لیے اللہ نے عبادات رکھی ہیں، وضو کرو گے چھوٹا گناہ معاف، نماز پڑھو گے چھوٹا گناہ معاف، ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان میں اللہ چھوٹے گناہ معاف کر دے گا، ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان اللہ چھوٹے گناہ معاف کر دے گا، ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان اللہ چھوٹے گناہ معاف کر دے گا، ایک حج سے لے کر حج کر کے آتا ہے اللہ تعالیٰ بالکل گناہوں سے پاک صاف انسان کو کر دیتا ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، لیکن جو بڑے گناہ وہ کتنے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس نے کہا وہ 700 گناہ ہیں۔ تو ان 700 گناہوں کو جاننا، جانچنا، پرکھنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ ہم ان گناہوں سے بچ کر
اللہ کی قرآن کی اس آیت پر عمل کرنے والے بن جائیں، وہ 700 گناہ کون سے ہیں اللہ جانتا ہے، لیکن ضروری ہے ہمارے لیے۔ اب مثال کے طور پر پہلا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، پہلا کلمہ طیب، طیب معنی پاک، ہل ہل کے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس کلمے کے اندر 6 چیزیں فرض ہیں، اس کلمے کے اندر بھی 6 چیزیں فرض ہیں۔ جب تک ان فرائض کا علم نہیں ہوگا، ان فرائض پر عمل نہیں ہوگا۔ جب فرائض پر عمل نہیں ہوگا، کلمہ ہوگا پر فائدہ نہیں ہوگا، کلمہ ہوگا فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ کلمہ بچا کر چلے جائیں گے، جنت میں انشاءاللہ چلے جائیں گے، لیکن کافی دیر ہو جائے گی، کافی دیر ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے جن چیزوں کو ہم گناہ سمجھتے ہیں ان کا انکار نہیں، لیکن یہ ساری تعداد نہیں۔ جب یہ ساری تعداد نہیں، اس تعداد کا علم ہونا اور اس تعداد کے علم ہو جانے کے بعد اس تعداد پر عمل کرنا، یہ ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ آ رہی ہے سمجھ میں سہیل خان صاحب؟ آ رہی ہے سمجھ میں؟ بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ ہمارے بڑوں کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔ مزید آسان کر دیا، 700 کو بھی رہنے دو۔ اب ظاہر ہے کہ ہر بندہ 700 گناہوں سے متعلقہ نہیں ہو سکتا۔ ایک بندہ 80 گز کے مکان میں رہتا ہے، وہ 700 گناہ تو نہیں کر سکتا۔ ایک بندہ لیاری تیسر میں رہتا ہے، وہ 700 تو نہیں کر سکتا۔ لہٰذا جو اس سے متعلقہ چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کا علم رکھنا تو ضروری ہے نا۔ اسکولوں کے باہر لکھا ہوتا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے ذمہ لازم ہے کہ جس میں وہ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں حلال حرام جائز ناجائز کے درمیان تمیز کر سکے۔ تو ہم جو 4 دیواری میں رہتے ہیں، بھلے وہ لیاری کی ہو یا ہمارے گھر کی ہو، یہاں پر کون کون سے گناہ ہو سکتے ہیں، ان گناہوں کے بارے میں جانکاری اور ان کا علم رکھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اتنا تو ہے نا شاہ صاحب؟ اب اس کے بارے میں سن لیں۔ اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے ہمارے بڑوں پر، وہ محنت کر کے چلے گئے، ہمارے لیے آسان کیا، ورنہ 700 بڑا مشکل ہو جاتا ہے نا۔ چنانچہ ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں، ابو طالب مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک بڑے بزرگ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں میں نے قرآن کا مطالعہ کیا۔ میں نے کس کا مطالعہ کیا؟ بولو بڑے میاں بولو، کس کا مطالعہ کیا؟ قرآن کا۔ میں نے احادیث مبارکہ کا مطالعہ کیا۔ یہ بات منہ سے کہنا بہت آسان ہے کہ میں نے قرآن کا مطالعے کا مطلب یہ ہے میں نے 30 سپاروں کو پڑھا۔ ایک مرتبہ پڑھنے سے تو گناہ نظر نہیں آتے سر، 20 مرتبہ پڑھا ہوگا۔ کتنی مرتبہ؟ 20 مرتبہ پڑھا ہوگا۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا جو کلومیٹر کا حساب بنتا ہے وہ 500 کلومیٹر ہے۔ کتنا ہے؟ 500 کلومیٹر۔ تو جب سواری یعنی گھوڑے وغیرہ پر جب مکہ سے مدینہ جاتے تھے تو لگ بھگ 15 دن لگ جاتے تھے، لگ بھگ 15 دن لگ جاتے تھے۔ آپ نے وہ دروس کے اندر سیرت کے سنا ہوگا، پیغمبر نکلے ہیں مکہ سے تو مدینہ 14ویں دن جا کر پہنچے ہیں، لیکن وہ مدینہ کے قریب قباء نامی بستی کے اندر جا کر پہنچے۔ جو ایگزیکٹ جو مدینہ ہے وہ 15 دن میں جا کر پہنچتے تھے۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ جب مدینہ سے مکہ آتے تھے تو 16 قرآن کریم ختم کرتے تھے، اور مکہ سے مدینہ جاتے تھے 16 قرآن کریم ختم کرتے تھے۔ آ رہی ہے سمجھ میں؟ اور رمضان المبارک کا معمول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا 63 مرتبہ قرآن کریم ختم کرتے تھے۔ کتنی مرتبہ؟ ایک قرآن صبح، ایک قرآن شام کو، اور روزانہ کی بنیاد پر 3 سپارے مصلی پر کھڑے ہو گئے تو 63 قرآن کریم ختم کرتے تھے۔ تو یہ جو حضرت فرما رہے ہیں کہ میں نے قرآن کا مطالعہ کیا، میں نے احادیث مبارکہ کا مطالعہ کیا، تو قرآن کی آیاتیں 6666 نہ جانے کتنی مرتبہ پڑھی ہوں گی، اور احادیث مبارکہ کا مجموعہ لگ بھگ کچھ 6 لاکھ ہیں، نہ جانے کتنی مرتبہ پڑھا ہوگا۔ اس کے بعد نچوڑ نکالا، اور وہ فرماتے ہیں جب میں نے نچوڑ نکالا ان روایات کا جن روایات کے اندر بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ ہوا، بڑے بڑے کا میں نے آپ کو بتا دیا، بڑا وہ ہوگا جس پہ لعنت آئی ہوگی، جہنم کا تذکرہ آیا ہوگا، آخرت میں پکڑ کا آیا ہوگا۔ جب میں نے ان تمام کا نچوڑ نکالا تو مجھے نظر آئے 17 گناہ بڑے بڑے۔ کتنے گناہ؟ 17 گناہ، 17۔ کتنے سائیں یوسف؟ 17، 17، 3 کم 20، 10 کے اوپر 7، 10 کے اوپر 7، 17 گناہ ہیں کہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں۔ گویا کہ پورے قرآن کا
پورے احادیث مبارکہ کے مجموعے کا نچوڑ نکالا۔ ٹھیک ہے، اب اگلی بات اللہ کرے آپ حضرت کی قبر پہ کروڑوں رحمت اللہ نازل ویسے بھی کرے گا، لیکن اگر ہمیں فائدہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ لازماً۔ ٹھیک ہے نا، حضرت نے فرمایا بڑے بڑے 17 گناہوں میں سے 4 گناہوں کا تعلق ہے انسان کے دل سے۔ باجی 4 گناہوں کا تعلق ہے انسان کے دل سے، 4 گناہوں کا تعلق ہے انسان کی زبان سے، 3 گناہوں کا تعلق ہے انسان کے پیٹ سے، 2 گناہوں کا تعلق ہے انسان کی شرمگاہ سے، 2 گناہوں کا تعلق ہے انسان کے ہاتھوں سے، 1 گناہ کا تعلق ہے انسان کے پاؤں سے، 1 گناہ کا تعلق ہے انسان کے پورے بدن سے۔ کتنے ہو گئے؟ 17 گن لیں۔ 4 کا تعلق ہے انسان کے دل سے، 4 کا تعلق ہے انسان کی زبان سے، 3 کا تعلق ہے انسان کے پیٹ سے، 2 کا تعلق ہے انسان کی شرمگاہ سے، 2 کا تعلق ہے انسان کے ہاتھوں سے، 1 کا تعلق ہے انسان کے پاؤں سے، اور 1 کا تعلق ہے انسان کے پورے وجود سے۔ ٹھیک ہے، کتنے ہو گئے؟ 17۔ اب حضرت والا نے وہ نچوڑ، وہ مجموعہ ہمارے سامنے رکھا۔ حضرت فرماتے ہیں جن 4 گناہوں کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے، ان میں سے سب سے پہلا گناہ شرک کرنا۔ سب سے پہلا گناہ شرک کرنا، سب سے پہلا گناہ۔ نمبر 2 دوسرا گناہ جس کا تعلق انسان کے دل سے ہے، اللہ کی نافرمانی پر اصرار کرنا۔ اللہ کی نافرمانی پر اصرار کرنا، اللہ کی نافرمانی پر اصرار کرنا۔ نمبر 3 اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا۔ نمبر 4 اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو جانا، اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو جانا۔ یہ 4 وہ گناہ ہیں جن کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے۔ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک قرار دینا، اللہ کی نافرمانی پر اصرار کرنا۔ اصرار کرنے کا کیا مطلب؟ ہمیں معلوم بھی ہے اللہ نے منع کیا، اور پھر بھی کیے جا اور کیے جا، کیے جا اور کیے جا، تو یہ نافرمانی پر اصرار کرنا یہ بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس کون ہوتا ہے؟ جو موت کو گلے لگا لیتا ہے، خودکشی کرنے والا، حالات سے مجبور اپنے بچوں کو قتل کرنے والا، آنے والی اولاد کا راستہ روکنے والا۔ یہ بچے آئیں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ اللہ کی رحمت سے نا امید آدمی۔ اور نمبر 4 اللہ کے خوف سے، اللہ کے عذاب سے بے خوف آدمی۔ چلو بھائی نماز پڑھ لیتے ہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ بھائی آپ نے نماز غلط پڑھ لی، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کے عذاب سے بے خوف، یہ 4 وہ گناہ ہیں جن کا تعلق ہے انسان کے دل سے۔ آ گئی سمجھ میں؟ دماغ میں دہرائیں۔ 4 بڑے بڑے گناہ، ان کا تعلق دل سے۔ شرک کرنا، اللہ کی نافرمانی پر اصرار کرنا، اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا، اللہ کے عذاب سے بے خوف ہونا۔ ٹھیک ہے، 4 بڑے بڑے گناہ جن کا تعلق انسان کی زبان سے ہے۔ کس سے ہے؟ زبان سے ہے۔ کس سے ہے؟ زبان سے۔ اب دیکھو نا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی زبان کو کھینچ کر اسی کو پکڑا کرتے تھے نا۔ وجہ کیا تھی؟ فرمایا اسی کی وجہ سے ہلاکت میں ڈالا جا رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج سے واپس آ کر جو حضرات صحابہ کرام کو جنت اور جہنم کے حالات سے آگاہ کیا، کیا فرمایا تھا؟ سب سے زیادہ میں نے عورتوں کو جہنم میں اپنا وہ دیکھا، مبتلا دیکھا۔ پھر اس کی وجوہات کیا بتلائیں؟ ان میں سے ایک وجہ زبان درازی کرنا۔ تو جو زبان درازی کر رہی تھی اس کو زبان کے بہو پر، بلبوتے پر جہنم میں لٹکایا گیا تھا۔ یہ زبان مذاق تو نہیں ہے۔ اسی بنیاد پر کتابوں میں آتا صوبہ ہوتی ہے، یہ زبان ہاتھ جوڑتی ہے، یہ زبان ہاتھ جوڑتی ہے اعضاء کے سامنے خدا کے لیے رحم کرنا بڑی خطرناک چیز ہے۔ ٹھیک ہے، عربی والے کہتے ہیں جراحات السنان الحتیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ تیر کا یا تلوار کا جو زخم ہے نا وہ بھر جاتا ہے، لیکن اگر جو زخم زبان سے لگ جائے وہ کبھی بھرتا نہیں ہے۔ آ رہی سمجھ رہی میں؟ اسی بنیاد پر فرمایا گیا زبان میں ہڈی نہیں ہوتی لیکن ہڈیاں توڑوا دیتی ہے، زبان میں ہڈی نہیں ہوتی لیکن ہڈیاں توڑوا دیتی ہے۔ تو حضرت والا نے فرمایا جن 4 بڑے بڑے گناہوں کا
تعلق زبان سے ہے، ان میں سے پہلا گناہ جھوٹی گواہی، پہلا گناہ جھوٹی گواہی، پہلا گناہ جھوٹی گواہی، دوسرا گناہ جھوٹی قسم، دوسرا گناہ جھوٹی قسم، دوسرا گناہ جھوٹی قسم، اور تیسرا گناہ اپنی زبان سے کسی پاک دامن مرد یا عورت پر تہمت لگانا، زبان سے کسی پاک دامن مرد یا عورت پر تہمت لگانا۔ اور نمبر 4، اس زبان سے جادو کے کلمات کا کہنا، جادو کے کلمات کا کہنا۔ سارے بولا کرو، برکت ہوگی، سارے بولا کرو، کہنا، شاباش، کہنا، شکر ہے کہنا کا، گہنا نہیں کہا، ہاں گہنا نہیں کہا، کہنا، ٹھیک ہے، گاڑا کر کے بولا کہنا۔ جیسے کسی نے مجھے عراقی، کسی قاری صاحب نے کہا نا عراقی گلاب ہے، کیا کہا؟ عراقی گلاب ہے۔ دکاندار نے کہا ہے پر اتنا گاڑا نہیں ہے تو صحیح پر اتنا گاڑا نہیں ہے، تو کہنا، اتنا بھی گاڑا نہ کریں۔ آ رہی سمجھ میں؟ 4 گناہوں کا تعلق ہے انسان کی زبان سے۔ نمبر 1، جھوٹی گواہی دینا، یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے، ہمارے یہاں تو گواہ بکتے ہیں ویسے بھی، ہیں آپ اس سے قسم کھلوا لو جی، تیرے سر کی قسم، ہاں فلاں کی قسم، جھوٹی گواہی دینا شروع کر دے۔ جھوٹی گواہی دینا زبان کے گناہوں میں سے سب سے بڑا پہلا گناہ۔ جھوٹی قسم کھانا، جھوٹی قسم کھانا، قسم تو سچی بھی نہیں کھانی چاہیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ کے نام کی عظمت کی خاطر میں نے زندگی بھر کبھی سچی قسم بھی نہیں کھائی ہے، کہ قسم کے اندر اللہ کا نام، قسم کے اندر اللہ کا نام ڈال دیا جائے، یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کی ذات کو مذاق بنایا ہے، اپنے معاملات میں اللہ کے نام کو انٹر کیا جائے؟ جائز ہے لیکن سچی قسم کھانا ہے، جائز ہے لیکن سچی کھانا ہے۔ پھر قسم کی 3 قسمیں بھی آتی ہیں۔ ایک یمین وہ ہوتی ہے غموس، غموس کا مطلب جو جھوٹی کھائے گا اس کو یہاں سے پکڑ کر اس کو جہنم میں ہوتے دیے جائیں گے۔ کیا دیے جائیں گے؟ تو جہنم میں ہوتے کسی چھوٹے گناہ پر نہیں، بڑے گناہ پر دیے جائیں گے۔ آ رہی ہے؟ اور نمبر 3، تہمت لگانا۔ کیا کرنا؟ تہمت لگانا۔ اور تہمت لگانے کا مطلب کوئی پاک دامن مرد ہے یا پاک دامن عورت ہے، اس کے اوپر زنا کی تہمت لگانا یا کسی بھی قسم کی تہمت لگانا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے، مدینہ منورہ میں ایک گھر کے اندر ایک عورت کا انتقال ہو جاتا ہے۔ سنیے گا، نئے آنے والے، پرانے آنے والے بھی، لمبے بالوں والے بھی، چھوٹے بالوں والے بھی سنیے گا، مدینہ کا زمانہ ہے، ایک عورت کا ہو جاتا ہے انتقال۔ تو اس انتقال پر اس کو عورتیں نہلا رہی تھیں، غسل دے رہی تھیں۔ تو غسل دیتے ہوئے آپ کو معلوم ہے کہ جب غسل دیتے ہیں تو ناف سے لے کر گھٹنے تک کا جو ایریا ہوتا ہے اس پر کپڑا رکھا جاتا ہے، سطر کھولا نہیں جاتا۔ اور پھر جو نہلانے والا ہوتا ہے وہ گلوز وغیرہ، کوئی دستانے پہن کر یا ہاتھ پر کوئی کپڑا وغیرہ باندھ کر شرمگاہ کو صاف کیا جاتا ہے۔ تو جو عورتیں غسل دے رہی تھیں ان میں سے ایک عورت نے اب اس عورت کی، مردہ عورت کی ران پر ہاتھ لگایا اور کہنے لگی یہ عورت بدکار تھی۔ کیا کہا؟ یہ مرنے والی عورت بدکار تھی۔ اللہ کی شان، یہ بات اس کے منہ سے نکلنا تھی۔ اس عورت کا ہاتھ وہیں پر ران کے ساتھ چپک گیا، عورت کا ہاتھ ران کے ساتھ چپک گیا۔ ہر ممکن کوشش کی، ران سے ہاتھ چھوٹتا نہیں۔ وہ غسل والی جگہ سے بات باہر گھر پر پہنچی، سب نے زور لگایا، ہاتھ چھوٹتا نہیں۔ باہر مرد انتظار میں ہیں، ہاتھ چھوٹتا نہیں۔ ہر ممکنہ کوشش کی پر ہاتھ نہ چھوٹا۔ کریں تو کیا کریں؟ 2 صورتیں ہیں، عورت کا ہاتھ کاٹ دو یا مرد کی ٹانگ، عورت کی ٹانگ کاٹ دو دوسری کی۔ اب یہ کون گوارہ کرے گا؟ چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ مقدمہ گیا۔ حضرت امام مالک نے فرمایا لگتا ہے اس عورت نے اس عورت پر جھوٹی تہمت لگائی ہوگی۔ اس عورت نے قرار کیا، لگائی تھی۔ فرمایا پھر شریعت کی سزا ہے 80 کوڑے تمہیں لگیں گے۔ کتنے کوڑے؟ چنانچہ اس عورت کو ان سب کے سامنے 80 کوڑے مارے گئے۔ 80 کوڑے مارنے کے ساتھ ہی ہاتھ اس کی ران سے چھوٹ گیا۔ آ رہی سمجھ میں؟ یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ اتنا بڑا گناہ۔ اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر زنا کی تہمت لگی، حالانکہ غلط تھی، لیکن اللہ کو اتنا غصہ آیا، اتنا غصہ آیا، 1 مہینے تک اللہ نے وحی کا دروازہ بند کر دیا۔ تہمت ہی لگائی تھی نا، کہ تہمت کوئی مذاق تو نہیں ہے، فلاں کے ساتھ چکر ہے، فلاں کا فلاں کریکٹر خراب ہے،
یہ تہمت لگانا زبان کے گناہوں میں سے یہ تیسرا بڑا گناہ ہے۔ اور نمبر 4 جادو کے کلمات، جادو کے کلمات۔ جادو کے کلمات کیا ہوتے ہیں؟ وہ قرآن سے ثابت نہیں، اس میں شیاطین سے، امزادوں سے یا ستاروں سے یا دیگر چیزوں سے مدد مانگی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا۔ شیاطین جو کہ کافر ہیں وہ جادو سیکھتے بھی ہیں، جادو سکھاتے بھی ہیں، جادو کرتے بھی ہیں اور جادو کرواتے بھی ہیں۔ جس مسلمان کی زبان پر جادو کا کلمہ آ گیا تو جادو کے کلمے کی وجہ سے وہ بندہ دائرہ اسلام سے تو گیا ہی گیا، لیکن زبان کا چوتھے بڑے گناہ کا مرتکب ہو گیا۔ آ رہی سمجھ میں خٹک صاحب؟ آپ وظائف کر رہے ہیں، وظائف نہ کریں، وظائف کا الگ ٹائم ہوتا ہے، صبح کرنے ہوتے ہیں، شام کو کرنے ہوتے ہیں۔ آ رہی ہے؟ جب مسجد میں آئیں تو جو بول رہا ہے اس کی سنیں۔ مظہر خان جتوئی ماشاء اللہ عمرہ کر کے آئے ہیں، آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو 4 گناہ بڑے بڑے کون سے ہیں؟ جن کا تعلق دل سے شرک کرنا، نافرمانی پر اصرار کرنا، اللہ کے عذاب سے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا، اللہ کے عذاب سے بے خوف ہونا۔ مظفر صاحب 4 جن کا تعلق زبان سے ہے۔ نمبر 1 جھوٹی قسم، جھوٹی گواہی، نمبر 2 جھوٹی قسم، نمبر 3 تہمت لگانا، اور نمبر 4 جادو کے کلمات کا زبان سے نکالنا۔ حضرت والا پیٹ سے متعلقہ گناہ فرمایا وہ 3 ہیں۔ پیٹ سے متعلقہ گناہ یعنی پیٹ سے متعلقہ 3 بڑے بڑے گناہ جن کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے۔ ابو بکر صاحب سن لو وظائف چھوڑ کر۔ پہلا گناہ نمبر 1 پیٹ کا حرام، پہلا گناہ یتیم کا مال کھانا۔ کس کا مال کھانا؟ یتیم کا مال کھانا۔ کس کا مال کھانا؟ ظاہر مال کھائے گا تو کہاں جائے گا؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، جنہوں نے یتیم کا مال ناحق طور پر کھایا، پھر کیا ہوگا؟ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، ناحق طور پر کھایا تو جہنم کے انگاروں کو اپنے پیٹ کے اندر وہ ڈال رہے ہیں۔ تو یتیم کا مال کھانا یہ پیٹ کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ نمبر 2 سود کا مال کھانا، نمبر 2 سود کا مال کھانا۔ ہمارے لیاری تیسر کے اندر بھی اللہ کی پناہ یہ عذاب آ گیا ہے۔ سنا ہے کہ لوگ پیسے بھی قسطوں پر دیتے ہیں، لوگ پیسے بھی قسطوں پر دیتے ہیں۔ سود کا مال کھانا یہ پیٹ کا دوسرے نمبر کا بڑا گناہ ہے۔ اور نمبر 3 شراب پینا، نمبر 3 شراب پینا، یہ پیٹ کے متعلقہ 3 بڑے بڑے گناہ ہیں۔ ان میں سے پہلا گناہ کیا ہے؟ یتیم کا مال کھانا۔ یتیم کون ہوتا ہے بھیا؟ جو نابالغی کی عمر میں جس کی ماں مر جائے یا جس کا باپ مر جائے، ماں مر جائے یا باپ مر جائے۔ یہاں پر بہت سارے لوگ ہمارے لیاری میں تو چونکہ فائلوں کے کام ہوتے ہیں نا، یتیموں کا مال ہتھیایا جاتا ہے، ان کے پلاٹوں پر قبضہ کیا جاتا ہے، ان کے پلاٹوں پر قبضہ کیا جاتا ہے۔ اس کے مد مقابل سرکار نے فرمایا گھروں میں سے بہترین گھر وہ ہے کہ جس میں یتیم ہو، اس کے ساتھ حسن سلوک ہو۔ گھروں میں سے برا گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ ناروا سلوک اختیار کیا جائے۔ تو دوسری طرف ہم یتیموں کا مال کھائیں گے تو گویا جہنم کے انگارے اپنے پیٹ کے اندر بھر رہے ہیں۔ آ رہی سمجھ میں؟ نمبر 2 سود کھانا۔ تو سود کے متعلق کیا کرنا؟ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ سودی معاملات کرنے والے کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے۔ اللہ سے جنگ کر سکتے ہو؟ بولو۔ ہم تو حکومت سے نہیں کر سکتے، اللہ سے کر سکتے ہو؟ ٹھیک ہے۔ اور یہاں تک فرمایا گیا ملک رفیق صاحب 1 روپیہ سود کا اللہ کے کاغذوں میں کتنا برا ہے، گویا کہ سگی ماں سے 36 مرتبہ زنا کرنا ہو، 36 مرتبہ زنا کرنا ہو۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے جو سودی معاملات ہیں آج تک کیا ختم، اب کے بعد اصل مال واپس کرنا ہے، سود واپس نہیں کیا جائے گا۔ بہت کم گناہ ہیں کہ جس میں اللہ نے اتنی سختی والا معاملہ کیا ہو۔ ہمارے ساتھ اعلان جنگ ہے جو سود کرے گا۔ احل اللہ البیع وحرم الربا،
اللہ نے سود کو حرام قرار دیا، بھلے وہ 1 روپے کا ہو، بھلے وہ لاکھ روپے کا ہو۔ اس میں ہمارے ان دوستوں کے لیے پیغام ہے جنہوں نے بینکوں کے اندر سیونگ اکاؤنٹ کھولے ہوئے ہیں، منافع آتا ہے۔ آج کل پاکستان میں شرح سود لگ بھگ کوئی 22 روپے ہے، تو 100 روپے پر 122 روپے ہمیں ملیں گے۔ وہ جو 22 روپے ہیں ان میں سے 1 روپے کا گناہ 36 مرتبہ ماں کے ساتھ زنا ہے، تو 22 روپے پر 36 کو ضرب دیں تو کہاں پہنچ جائے گا؟ اور اللہ کے ساتھ اعلان جنگ الگ ہے، ٹھیک ہے؟ پہلا گناہ کون سا ہے؟ یتیم کا مال کھانا۔ دوسرا گناہ کون سا ہے؟ سود کھانا۔ اور تیسرا گناہ کون سا ہے؟ شراب پینا۔ شراب کے بارے میں سب سے بڑی وعید تو یہ ہے کہ شرابی جب شراب پیتا ہے ایمان اس کے پیٹ سے نکل کر اس کے سر پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کرے گا تو ایمان اندر آئے گا، اور اگر توبہ نہیں کرے گا تو 40 دن تک اس کا ایمان سر کے اوپر رہتا ہے۔ اگر بیچ میں مر گیا تو بغیر ایمان کی دنیا سے چلا جائے گا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے اندر جن لوگوں کا داخلہ بینڈ ہے ان میں سے شراب کا عادی بھی ہے۔ اور پیغمبر نے فرمایا 15ویں شعبان کی رات کو قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے جسم پر موجودہ بالوں کی تعداد کے بقدر اللہ لوگوں کو جہنم سے نکالے گا، شرابی کو پھر بھی نہیں نکالے گا۔ اتنا بڑا گناہ ہے۔ اور فرمایا کہ جس نے 1 قطرہ شراب کا اس دنیا کے اندر پی لیا، اللہ جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کی شراب اس کے اوپر حرام کر دیں گے۔ اتنا بڑا گناہ ہے۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے گزشتہ زمانے میں کوئی اللہ والا تھا اور اس کے سامنے ایک عورت نے اس کو پیشکش کی، زنا کی، وہ نہیں مان رہے تھے۔ عورت نے قید میں ڈال دیا، تمہارے سامنے 3 باتیں ہیں، 3 کام ہیں، ان 3 میں سے ایک کرو ورنہ گردن اڑا دوں گی تمہاری۔ عورتیں بھی بسا اوقات ڈاڈی ہوتی ہیں۔ کیا کیا کام ہے؟ یا تم شراب پیو، یا تم میرے ساتھ زنا کرو، یا اس معصوم بچے کو قتل کرو۔ اس بندے نے سوچا کہ معصوم کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، زنا کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، چلو شراب پی لیتا ہوں۔ کتابوں میں لکھا ہے اس نے شراب پی، نشے میں دھت ہوا، پہلے بچے کو قتل کیا، پھر اس عورت کے ساتھ زنا کیا۔ ام الخبائث یعنی ساری خباثتوں کی ماں وہ شراب ہے۔ حضرت فرماتے ہیں پیٹ کے ساتھ متعلقہ جو گناہ ہیں ان میں سے تیسرا گناہ کون سا ہے؟ شراب کا پینا۔ کاکا او کاکا سما کہنا سم، کون سا گناہ ہے؟ شراب پینا۔ نمبر 1 یتیم کا مال کھانا، نمبر 2 سود کا مال کھانا، اور نمبر 3 حضرت والا فرماتے 2 گناہ ہیں کہ جن کا تعلق ہے انسان کے ہاتھوں کے ساتھ۔ 2 گناہ ہیں جن کا تعلق ہے انسان کے ہاتھوں کے ساتھ۔ پہلا گناہ چوری کرنا، پہلا گناہ چوری کرنا، دوسرا گناہ کسی کو قتل کرنا۔ چوری کرنا تو سمجھ میں آ گیا نا، وہ چوری کرنے کا مطلب کہ آج ہمارے زمانے میں دیکھ لیں، ہمارے کسی کی شادی ہوتی ہے، جیسے خواجہ غریب نواز کی شادی ہو، اور وہ کہ سجاد آپ ذرا ہماری دعوت میں آئیے گا، تو میں جاتا ہوں تو میرے ساتھ 4 طفیلی اور بھی چلے جاتے ہیں یوں کر کے۔ اب گیٹ پر گئے، بندہ دیکھ رہا ہے یار اس کو تو میں نے نہیں بلایا تھا، تو بالکل بے شرمی کی طرح یوں کر کے نہیں یوں کر کے گھس جاتے ہیں اندر، ٹھیک ہے؟ اندر سے کھا کے ماشاءاللہ یوں آتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بغیر دعوت کے کسی کے یہاں جانے والا چوروں کی شکل میں جاتا ہے، ڈاکو بن کے باہر آتا ہے۔ یہ کوئی مذاق ہے؟ ہمارے لیاری میں کسی کو دعوت دینا عذاب ہے، اس لیے کہ طفیلی۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک بندے نے پیغمبر کی دعوت کی، سرکار آپ اور آپ کے ساتھ 4 بندے۔ بات کلیئر کٹ ہے جتنی میری گنجائش ہے۔ اللہ کے نبی چل پڑے، راستے میں ایک اور صاحب ساتھ ہو گئے، مسئلہ پوچھتے پوچھتے میزبان کا گھر آ گیا۔ اللہ کے نبی نے کلیئر کٹ بات کی، بھائی اس کو ہم لائے نہیں ہیں، یہ مسئلہ پوچھتے پوچھتے یہاں تک آیا، اگر آپ کی اجازت ہے اندر لے جائیں ورنہ ان کو واپس کر دیں۔ اس میزبان نے اجازت دی، اس کے بعد اندر لے جایا گیا۔ ارے وجہ کیا ہے؟ امت کو تعلیم دینی، چوریاں نہیں کرنا۔ اگلا مسئلہ عام دسترخوان ہوتا ہے شادی کا دسترخوان ہے، آپ کو کھانے کی اجازت ہے، آپ کے سامنے کھانا ہے، آپ کو پارسل کی اجازت نہیں ہے،
ہمارے شہزادے تو ماشاءاللہ چیلے بھی بند کر کے لے کے آتے ہیں۔ تو چوری کرنا ہاتھ کا گناہ، اور نمبر دو قتل کرنا۔ تو قتل کے متعلق آپ 5واں سپارہ کھول کے دیکھیں اور پھر پورا قرآن کھول لیں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جس نے جان بوجھ کر کسی کو قتل کیا، فَجَزَاؤُهُ، اس کا بدلہ، فَجَزَاؤُهُ جہنم، ایک، خالداً، دو، یعنی جہنم میں جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ جائے گا، وغضب اللہ علیہ، اللہ کا غصہ ہوگا، ولعنہ، اللہ کی لعنت ہوگی، وأعد له عذابا عظیما، اور اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو جس گناہ پر 5 عذاب ہوں وہ گناہ کتنا شدید ہوگا۔ اب قتل کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ آرات سے جا کر اس کو چیر دے، بلکہ کسی بھی درجے میں قتل میں معاملت ہو۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی مومن کے قتل میں زمین اور آسمان کے ساری مخلوقات شامل ہو جائیں، اللہ اس ایک بندے کی وجہ سے ان سب کو جہنم میں اٹھا کر ڈال دے گا۔ اتنا بڑا گناہ ہے، اور ہوتا کس سے ہے؟ ہاتھ سے ہوتا ہے۔ حضرت والا فرماتے ہیں کہ وہ 2 گناہ جن کا تعلق انسان کی شرمگاہ سے ہے، ایک ہے زنا اور دوسری ہم جن پرستی، کہ مرد کے ساتھ بدفعلی کرے۔ یہ 2 بڑے بڑے گناہ ہیں۔ تو زنا کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں، اگر مرد کرے گا عورت کے ساتھ زنا، مرد غیر شادی شدہ 80 کوڑے، عورت غیر شادی شدہ 80 کوڑے، اور اگر مرد یا عورت میں سے کوئی بھی شادی شدہ ہے اور زنا کر لیا تو ان کو مار کے مار دیا جائے گا۔ اور جہاں تک معاملہ آ گیا مرد کے ساتھ بدفعلی کرے، اللہ کی پناہ اتنا بڑا گناہ ہے، شریعت نے کہا ان کو جو مرضی سزا دو۔ شریعت اپنا منہ گندا نہیں کرنا چاہتی، ان کی سزا بتلا کر فرمایا پہاڑ سے نیچے گرا دو۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں پہاڑ سے گرا دو، کوئی کہتا ہے ان کو نیچے کھڑا کر کے پہاڑ اوپر گرا دو، کوئی کہتا ہے ان کو پانی میں ڈبو دو۔ اتنا بڑا گناہ ہوتا کس سے ہے؟ شرمگاہ سے۔ اللہ ہم سب کی اپنا حفاظت فرمائے۔ ابھی کچھ دن پہلے پارلیمنٹ کے اندر ہم جنس پرستی کا بل پاس ہو رہا تھا، اللہ کا کروڑا شکر وہاں جو دیندار طبقہ تھا وہ آڑے آ گیا، اور ملک پاکستان کی غیور عوام نے احتجاج ریکارڈ کروا کر اس بل کو واپس لینے کے اندر ایک بڑا کردار ادا کیا۔ تو یہ 2 گناہ ہیں جن کا تعلق اس سے ہے؟ انسان کی شرمگاہ سے ہے۔ حضرت والا فرماتے ہیں ایک گناہ جس کا تعلق ہے پاؤں سے، اور وہ ہے میدان جہاد سے بھاگنا۔ وہ کیا ہے؟ میدان جہاد سے بھاگنا۔ اب تو چونکہ جہاد کا معاملہ نہیں ہے، ورنہ جی تو چاہتا ہے کہ میں بھی شہید ہو جاؤں، پر سنا ہے کہ ظالم جان سے مار دیتے ہیں۔ آ رہی سمجھ میں؟ ہماری تو یہ حالت ہے۔ تو پاؤں سے بھاگنا، یعنی پاؤں کا گناہ کیا ہے؟ میدان جہاد سے بھاگنا۔ ٹھیک ہے، تو میدان جہاد سے بھاگنا مطلب اللہ کے راستے سے بھاگنا۔ اللہ کے راستے مختلف ہیں، تبلیغ بھی اللہ کا راستہ ہے، مدرسہ بھی اللہ کا راستہ ہے، درس و تدریس کی مجالس بھی اللہ کے راستے ہیں۔ جو لوگ اٹھ کے بھاگتے ہیں تو سوچ لیں وہ کتنے بڑے گناہ کے مرتکب ہیں۔ اور فرمایا کہ ایک گناہ ایسا ہے جس کا تعلق انسان کے پورے بدن کے ساتھ ہے، اس گناہ کا نام ہے والدین کی نافرمانی کرنا۔ آ رہی ہے سمجھ میں؟ 17ویں نمبر کا گناہ، اس کا نام کیا ہے؟ والدین کی نافرمانی کرنا۔ لہذا قرآن میں اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ نے بات کو بات سے جوڑا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، پہلی بات سنو، اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت مت کرنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، دوسری بات سنو، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا معاملہ کرنا۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ، والدین میں سے کوئی بڑی عمر کو پہنچ جائے، او احدہما، ان دونوں میں سے کوئی ایک، فلا تقل لہما اف، وہ کوئی بات کہیں تو لفظ اف بھی مت کہنا، ہاں، ولا تقل لہما اف وقل لہما قولا کریما، ان سے نرمی والی بات کرنا۔ نعمان ابن بشیر صحابی رسول ہیں، مدینہ منورہ میں موجود ہیں، پیغمبر معراج کی رات میں گئے، جنت کے اندر تلاوت کلام پاک کی آواز سنے۔ جبرائیل یہ کون ہے؟ مجھ سے پہلے جنت میں کون چلا گیا؟ فرمایا آپ کے صحابی نعمان ابن بشیر۔ کہا کہ یہ تو اب ان کا انتقال نہیں ہوا؟ فرمایا بالکل انتقال نہیں ہوا، لیکن والدین کے اتنے فرما بردار ہیں، اللہ کو ان کی فرما برداری اتنی زیادہ محبوب ہے کہ مدینہ میں بیٹھ کر اپنے گھر پر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں،
اللہ ان کی تلاوت کو جنت والوں کو سنانے کے لیے یہ انتظام کرتے ہیں۔ والدین کی نافرمانی، تو یہ 17 بڑے بڑے گناہ ہیں، ان گناہوں سے اپنے آپ کو اگر بچا لیا جائے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کچھ نہ کچھ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، انگریز لوگ کہتے ہیں کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، آٹے میں نمک کے برابر ہو جائے گا، تو کچھ نہ کچھ مسلمانی کے راستے پر ہم چل پڑیں گے۔ آج سے انشاءاللہ رات کو عشاء کے بعد سلسلہ وار 100 گناہ بڑے بڑے ان کو کتابوں سے نکالا گیا ہے، اور رات کو ہمارا الحمدللہ جو درس ہوتا ہے، درس کے اندر اگلے چند دنوں تک ان گناہوں کو ترتیب کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ آپ حضرات سے بھی گزارش ہے اگر وقت ملے تو ضرور شرکت فرمائیں۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔